اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ فلسفہ موت و حیات کے بارے میں، ٹھیک ہے، مطلب فلاسفی آف لائف اینڈ ڈیتھ، ٹھیک ہے، یا فیئر آف ڈیتھ، موت کا خوف کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے اور فلسفہ موت و حیات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری اس دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ٹائم پیریڈ جو ہمارا گزر ہے، وہ زندگی بہت درست ہو سکتی ہے اور آسان ہو سکتی ہے۔ اس زندگی کو درست ہونے کے سفر میں جو گزرتے وقت موت کے بعد کی زندگی جو آنی ہے وہ بھی درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی عطا ہی رب نے اس لیے کی ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ والی زندگی کو بہتر کر لے، ٹھیک ہے۔ مطلب بابا آدم کو اگر زمین پہ بھیجا گیا تو وہ صرف اس لیے بھیجا گیا کہ جاؤ اور اپنی آزمائش دو، ٹھیک ہے۔ جو غلطی تم سے سرزار ہوئی ہے اس کی جو ہے تمہیں اب سزا کے طور پہ تمہیں دنیا پہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سزا بھی کہہ سکتے ہیں اسے اور آپ اس کو آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں یقین تو رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب ایک نبی اور اتنے معتبر نبی اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین تو ہے موت کا، ٹھیک ہے، تو موت کی بعد کی زندگی کا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق جو ہے وہ میں اطمینان چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ قرآن میں اس بات کا ذکر آ رہا ہے اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں یقین تو رکھتا ہوں لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق جو ہے اطمینان چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب بات یہ کہ اللہ کے اتنے معتبر نبی ہونے کے باوجود ایک انسان تو تھے نا وہ، ٹھیک ہے، تو ان کے بشر ہونے کی جو واضح دلیل بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کے، ٹھیک ہے، کہ ان کے دل میں بھی یہ خوف یا یہ سوال کہہ لیں یا خوف کہہ لیں، یہ سوال پیدا ہوا، ٹھیک ہے، کہ جیسے اب ہمارے دلوں میں یہ خوف بن کے ایک سوال پیدا ہوتا رہتا ہے اکثر کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور یہ خوف کس کو ہوتا ہے؟ وہ جو پوچھا گیا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں ایک مصلحت، ایک حکمت تھی، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ حکمت یا وہ مصلحت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو عام لوگوں کے، ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ اکثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ اتنے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے محبوب بھی تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی جو اللہ کے محبوب ترین نبی اور آقائے دو جہان، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے جدہ امجد سے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو سوال عام لوگ ہم سوچتے ہیں جو کہ اتنے بڑے نبی علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام، اپنے رب پر ایمان کی انتہا کی بلندی ان کی دیکھیں کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، عام انسان کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں یہ بتایا ہے ضرور کہ جو اس امت کے علماء ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علماء اکرام ہیں، علماء حق ہیں، جو اللہ کے نبی کے وارث ہیں دین کے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث آتی ہے، ملتی ہے ہمیں یہ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بہت ساری جو ہماری حدیث کی کتب ہیں ان میں یہ متواتر آئی ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ انبیاء سے نیچے درجے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب جنت میں ان کا جو مقام ہے، جو وہ
درجہ ہوگا ان کا وہاں پہ جنت میں، وہ انبیاء علیہ السلام کے جو دنیا میں باقی انبیاء کرام آئے ہیں ان سے نچلے درجے پہ فائز ہوں گے۔ کون؟ یہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء حق ہیں۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ علماء حق کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو علماء حق جو ہوں گے وہ انبیاء کرام جو باقی گزرے ہیں ان سے نچلے درجے میں جنت میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ علماء کرام کے بارے میں آیا ہے۔ تو علماء کرام اس امت کے، ٹھیک ہے، مطلب دین سکھانے والے جو ہوں گے، ٹھیک ہے، حق دین بیان کرنے والے ہوں گے جو، ٹھیک ہے، ان کا درجہ ان انبیاء کرام سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو عام انسان کی یا مسلمان کی رسائی اس ایمان تک جو ہے کس قدر مشکل ہے، ممکن ہے لیکن کس قدر مشکل ہے یہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری رسائی ممکن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تو اتنا پختہ ایمان ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال جو ہے وہ اطمینان کی کیفیت ان میں زندگی میں جو چل رہی تھی ان کی، وہ کیفیت اس میں تھے کہ مجھے یہاں خبر دی جائے، اس دنیا میں خبر دی جائے، مجھے اطمینان، میرے دل کو سکون ہو، قلب سکون عطا کیا جائے، تاکہ مجھے یہ معاملہ یہاں پہ پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد کا معاملہ یا زندگی کیسی ہوگی میری، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ہم عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس امت تک بھی کسی خاص واقعہ کے ساتھ یا منسوب کر کے کسی خاص ہستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی آپ کو اور مجھے ایک پیغام دینا تھا، ٹھیک ہے، ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑ کے رب نے آپ کو اس چیز کا، اس سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ رب تو جانتا ہے نا کہ انسان کی کیفیات کے بارے میں، انسان جو اس کا تخلیق کار ہے وہ اس کی ہر سوچ فکر کو جانتا ہے، شعور جس نے عطا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا سوچ سکتا ہے، تو اس کی سوچ کی انتہا کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو رب یہ جانتا تھا کہ یہ امت، یہ لوگ، ان کے دلوں میں یہ خوف یا یہ سوال پیدا ہوگا، تو رب نے آپ کو ایک خاص نبی علیہ السلام کے ساتھ اور اتنے معتبر نبی کے ساتھ ایک واقعہ منسوب کر کے اس امت کو پیغام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت خاص بات ہے۔ تو تعلق جوڑ کے اللہ نے جو ہے آپ کو یہ بات، یہ تسلی امت کو دی ہے، ہم تک پہنچائی ہے، یعنی ہمیں، مجھے اور آپ کو اس سب واقعہ کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی نظر آتا ہے مجھے تو، کہ رب قرآن میں خود بیان فرما رہا ہے کہ اس کی وضاحت فرما دی رب نے، کیسے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، نبی ہیں اللہ کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا اور اس کا جواب میرے لیے اطمینان قلب کا باعث ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے ہی بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کے دل میں یہ خیال آیا اور ہم نے پورا کیا، تاکہ جب ہمارے دلوں میں یہ خیال آئے، اس امت کے دلوں میں خیال آئے، تو پہلے سے ہمیں پتہ ہو کہ اس خیال کا جواب رب پہلے ہی دے چکا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تو عملی طور پہ رب نے یہ جواب دیا کہ مچھلی کے ٹکڑوں کو جو رب نے زندہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ ایک تلی ہوئی مچھلی کو رب نے زندہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، ہم رات سے دن نکالتے ہیں اور دن سے رات، مردہ سے زندہ پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے مردوں کو، تو یہ فائنل حکم ہے۔ اب ہم لوگ اس بات کو جو ہے پہلے مشاہدہ کریں اس بات کا کہ زندہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہوتا رہتا ہے وہ رب ہمیں بتا رہا ہے، یعنی رب کریم موت سے زندگی اور زندگی سے موت کو پیدا کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ تخلیق کار ہے، وہ اس دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن کہے گا اور وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں تقریباً ہر کوئی انسان جو ہے وہ روزمرہ کی زندگیوں میں ایک عمل کر کے، جو روز کی روٹین میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے۔ مثلاً انڈا، ہم ایک انڈا ہے، اس کو ہم بریک فاسٹ میں ہر کوئی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کتنی سادہ سی چیز ہے۔ انڈے سے رب نے
مطلب بے جان چیز سے رب نے جو ہے وہ جان ڈال دی، مرغی پیدا کر دی یا مرغا پیدا کیا انڈے سے. رب ہی تو ہے یہ قدرت رکھتا ہے جو انڈے سے زندگی اور زندگی سے انڈا، تو یہ ہوتا رہتا ہے. اگر نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کر رہا ہوں.